अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चियों को माहवारी के लिए कैसे तैयार करें। कुदरत के कानून के मुताबिक हर बच्ची 13 साल के बाद लड़की और 30 साल बाद औरत बन जाती है। कुदरत के इस कानून को समझने में 10 से 12 साल की बच्चियों को बहुत से ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मुल्क में इस मौजू पर बात करना आज भी मायूब समझा जाता है। माशरा, मजहब और समाजी इक़्तिदार का सहारा लेकर औरत की जिनसियत को एक ऐसा मौजू बनाकर पेश करता है जिस पर गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया जाता है। इस सूरत हाल में लड़कियों के लिए पीरियड से मुतल्लिक मालूमात का हसूल का बुनियादी जरिया वालदा या बड़ी बहनें होती है। अक्सर पीरियड्स की ये मालूमात भी लड़कियों को इस वक्त दी जाती है जब उन्हें पहली बार पीरियड्स आ चुके होते हैं। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां अपनी माहवारी का आगाज बेखबरी और बगैर तैयारी के करती हैं और लड़कियां ऐसे ऐसे काम करती हैं कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस होते हैं। माएँ कहती हाँ हाय हमारी बेटी जो है वो बहुत नासमझ है, अकल नहीं है उसको, अकल जब आप देंगी ही नहीं तो कैसे आएगी उसे अकल। और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही होती है, बेवकूफियां कर रही होती हैं कि पता सब सारे जहां को पता चल जाता है कि इस वक्त उनके साथ क्या मामला चल रहा होता है। तो यही है हमारी वीडियो के लड़कियों को या अपनी छोटी बहनों को ज़हनी तौर पे पीरियड्स के लिए कैसे तैयार करें। उनको तजर्बा नहीं होता, उन्हें कैसे बताना चाहिए। ये कुदरती अमल है और हर लड़की के साथ होता है, इसलिए जरूरी है कि माए बच्चियों को जिंदगी की इस मरहले यानी माहवारी या हैज के लिए पहले से तैयार करें। माशरती रवैये के बायस ये समझा जाता है कि खवातीन की माहवारी एक ऐसा मामला है जिसे बहुत ढका छुपा होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा अमल है जिसके जरिए नई नस्ल जन्म लेती है। इस वक्त हमारे कुछ जगहों पर सूरत हाल ये है, जैसे ही लड़की को पीरियड शुरू होते हैं उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है, उनको बाहर जाने और खेलने से भी मना कर दिया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए रोक दिया जाता है। कई घरानों में यहाँ तक कहा जाता है कि बच्चों को कंघी नहीं करनी चाहिए, पूरे 7 दिन तक नहाना नहीं चाहिए और बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग हरकतें हैं जो बच्चों को करवाई जाती है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टॉयलेट पे जाते वक्त और पता नहीं क्या क्या। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बातें होती हैं जो बच्चियां अपनी बहनों से या अपनी दोस्तों से सुनती हैं और वो भी ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर देती है, जैसे हमें हिलना झुलना नहीं, हमें लेटे ही रहने, हमें स्कूल नहीं जाना, हमारे तकलीफ बहुत है, दर्द है। बस उन्होंने जैसी बातें सुनी होती हैं वो समझती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप इब्तिदा में ही बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगी तो जिंदगी पीरियड्स आने तक बच्चियां इसी तरह एक्ट करेंगी जो कि बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। इसीलिए माओ को चाहिए कि अपनी बच्चियों को सही अंदाज में गाइड करें। आप अपनी बेटी की मदद के लिए क्या कर सकती हैं? तो अपनी बच्चियों से खुलकर बात करें। अपनी बेटी को बगैर किसी डर और फैसले के खुलकर बात करने को कहें। अगर आपकी बेटी दोस्त और इंटरनेट के जरिए ही नॉलेज हासिल कर रही हो तो मुमकिन है वो गलत मशवरा भी हासिल कर ले। इसीलिए आप अपनी बेटी को खुद ही बलूगत और मैच्योरिटी के बारे में बताइए, उससे बताइए कि वो इसके बारे में क्या जानती है। आप इसको वो तमाम मालूमात दें जिनकी आपके मुताबिक इस उम्र में जरूरत हो। अगर आपकी बेटी बलूगत के नजदीक हो और इसने इस मौजू पर आपसे बात न की हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बातचीत का आगाज करें। मुमकिन है कि आपको इसे पीरियड्स के बुनियादी असूल, हिफ्ज़ान सेहत, जिनसी पुख्तगी और नौ उम्री में हमल से मुतालिक बात करनी पड़े और इसको समझाना पड़े, लेकिन उसको इस तरीके से समझाइए कि उसे लगे कि आपसे ज्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छी वो कोई आपके अलावा वो किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती। वो उसके दरमियान कोई एक ऐसा डर झिझक ना हो कि उससे कोई ऐसी बात वो पूछना चाहे और आपसे पूछे ना। इसीलिए कोशिश करें कि आप उसके सवालात जो वो कर रही है उसके बारे में उसे जवाब दें। अब हम बात करेंगे बच्चियों को माहवारी के तैयार करने के लिए मुफीद मशवरों से मुतल्लिक। बच्चियों के सीने पे उभार आना और हसास जगहों पे बाल आना इस बात की इलामत है कि उन्हें माहवारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हमारे मुल्क की आबो हवा में बच्चियों को 10 से 13 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो जाती है, लिहाजा इस अरसे के दौरान बच्चियों की जिस्मानी खुदोखाल पर जरूर नजर रखें। इसके अलावा माओ को अपनी फैमिली हिस्ट्री पर भी नजर रखनी चाहिए। जिन खानदान में बच्चियां 10 साल की उम्र में ही जवान हो जाती हैं, इन माओ को 10 साल से कबल ही अपनी बच्चियों की खुराक और उठने बैठने की आदत पर नजर रखनी चाहिए। बच्चों को माहवारी के दौरान सफाई का ख्याल रखने की तरबियत देना भी जरूरी है। लिहाजा बच्चों की माहवारी शुरू होने से कुछ अर्सा पहले ही सही और मुख्तसर मालूमात जरूर फराहम कर दें, जिसमें कोई दो राय, अफवाह, डर या फर्जी दास्तान शामिल नहीं होना चाहिए।
پیریڈز کو لیکر کئی ایسی باتیں ہیں جو بچوں کی سمجھ میں نہ آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے سمجھانے پر کئی طرح کے سوال پوچھے جسے سن کر آپ کو الجھن محسوس ہو، لیکن غصہ ہونے کے بجائے اسے تبدیلی کے بارے میں پیار سے سمجھائیے. بعض دفعہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ مدرس اپنی بچیوں کو دیکھتی ہیں جیسے پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت بڑی ہوگی، انہیں 10 سال کی بچی ہی ہوتی ہے، ان کی توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ لو جی اب اتنی بڑی ہوگی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو چلنا نہیں آ رہا، اسے بیٹھنا نہیں آ رہا، یہ کیا اچھلتی کودتی پھر رہی ہے، اس کو اتنی بار سمجھایا کہ بیٹھ کے رہے. تو یہ چیزیں آپ کو اسے آرام سے سمجھانی پڑیں گی، اسے بچے ہی سمجھے. بچیوں کو پیڈ سے متعلق معلومات دیتے وقت اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں اور اس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ویسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیے. جن بچیوں کو چھوٹی عمر میں ماہواری آئے تو ان ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد انہیں پیڈ کی تبدیلی کا یاد دلائیں. ساتھ میں پیڈ کی تبدیلی کے بعد اسے ضائع کرنے کا طریقہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ بچیاں اسکول کے واش روم میں پیڈ فلش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لہٰذا انہیں یہ بتائیے کہ ایک ناپاکی ہے، اس لیے اسے شاپنگ بیگ میں کسی شاپر میں ڈال کر یا کسی کلر چیز میں ڈال کر واش روم کے ڈسٹ بن میں ہی ضائع کرے. ایسی حرکتیں ہوتی دیکھی ہیں نا کہ واش روم پبلک ٹوائلٹ میں بھی ایسے پیڈز کھلے پڑے ہوں گے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں رکھنے ہیں یا دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا باعث بنتے ہیں. تو یہ آپ کو شروع دن سے ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے اپنی ناپاکی جو آپ کی گندگی ہے وہ آپ کی ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کو پریشانی کا باعث نہیں بننا. انہیں ویسٹ کرنے کا پراپر طریقہ ہونا چاہیے، کوشش کریں کور کر کے ویسٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. اپنی بچیوں کو ماہواری کے دوران جسمانی صفائی اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی کے اصول بھی سمجھائیے. انہیں یہ سمجھائیے خود کو ماحول کو صاف رکھنا صرف انہی کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں. کچھ گھرانوں میں ماہواری کے دوران بچیوں کو غسل کرنے سے روکا جاتا ہے، جس سے بچیاں کئی مسائل، خارش اور انفیکشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اسی لیے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ماہواری کے دوران 1 دن بعد گرم پانی سے ضرور غسل کریں. زیر ناف صابن، کیمیکل یا لیکوڈ سوپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض ایسی فیملیز بھی ہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میری فرینڈ بھی تھی، ان کو اس دوران نہ نہانا، تو 7-8 دن تک شدید گرمی میں بھی نہاتے نہیں تھے. اللہ، اور جو برے حال ہوتے تھے آپ خود ہی تصور کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کا استعمال ہی ان کے گھرانوں میں یہ تھا کہ پانی ہی یوز نہیں کرنا ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد بھی. تو اندازہ کریں کس قدر اذیت کا باعث ہے یہ سب چیزیں. تو خدا را ان چیزوں کو اوائڈ کریں، بچوں کو صحیح گائیڈ کریں. اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی آپ یوز کر سکتی ہیں، صاف پانی، نیم گرم پانی، تازہ پانی سے آپ غسل بھی کر سکتی ہیں اور ڈیلی واش بھی کر سکتی ہیں. بعض خواتین کو ماہواری کے دوران بخار، متلی، نکاہت اور پیٹ میں درد سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بچوں کو ماہواری کے لیے تیار کرتے وقت ان سب باتوں میں نہیں الجھانا چاہیے، ان کو نہیں بتانا چاہیے یہ باتیں. ہمیں اپنی بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، انہیں خوفزدہ نہیں کرنا. اور بعض دفعہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ یہ باتیں سن کر یا کسی اور سے سن کر باتیں وہ خود بھی فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید ان میں بھی یہی پرابلم ہے. بچوں کو ماہواری کی بنیادی معلومات اس طرح فراہم کریں کہ ہر لڑکی کی ماہواری کا چکر 28 سے 30 دن پر محیط ہوتا ہے. لہٰذا جس دن ماہواری آئے اس دن وہ اپنے کیلنڈر پر نشان لگا لیں تاکہ آئندہ آنے والے مہینے کی ماہواری کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو. ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دے کہ ہر مہینے کی صرف ایک ہی تاریخ ماہواری کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ماہواری جلدی یا دیر آنے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اسی طرح آپ اپنے سامنے اپنی بچی سے عملی طور پر کیلنڈر پر ماہواری یعنی پیریڈز کی اگلی تاریخ کا ٹریک کروائیں. ایسی بچیاں جن کی ماہواری شروع ہونے والی ہو، ان کی ماں کی ذمہ داری ہے انہیں ذہنی طور پر تیار کرنے کے ساتھ فرسٹ پیریڈ کٹ بھی تیار کر دیں تاکہ اسکول یا سفر کے دوران وہ اسے استعمال کر سکے. ہر وقت ان کے بیگ میں ایک کٹ ہونی چاہیے جس کو پیریڈز کٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں 2 پیڈ، وائپس، انڈر گارمنٹس اور خالی تھیلی رکھیں. ساتھ میں جو ہے لیکوڈ سوپ بھی رکھ دیں تاکہ بچی کو پیریڈز کے دوران کسی قسم کے اچانک سے پیریڈز آنے کی صورت میں انہیں پیڈ کا کوئی پرابلم نہ ہو، اسے شرمندگی نہ ہو کہ اس کی بچیاں، ان کے کپڑے خراب اور پیچھے سے بچیاں ہنس رہی ہیں یہ ہے، اور وہ بچی ایک دم ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے. اسے سمجھائیں کہ جیسے ان سے فیل ہو فوراً ہی جا کے پیڈ کا یوز کریں، اور ساتھ میں ایک بیگ بھی رکھیں، بلکہ 2-3 رکھ دیں تاکہ وہ کور کر کے اسی میں ویسٹ کریں. اور ڈیلی بچی کو چاہیے کہ اسکول جاتے وقت وہ اپنی کٹ ہے اس کو دیکھے، اچھے سے پریپیئر کرے، اور اس میں جس چیز کی کمی ہے اسے یوز کرے. ماہواری کے دوران اچھی خوراک اور جسمانی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے
بچیوں کو ابتدائی دنوں سے اچھی خوراک جیسے دودھ، گوشت، ہری سبزیاں اور فولک ایسڈ والی خوراک دینا شروع کریں تاکہ وہ ایک صحت مند ماں بن کے صحت مند معاشرہ تشکیل دیں۔ آج کل کی بچیاں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت چور ہو چکی ہیں، پتلی سی سوکھی سی، اور مائیں بہت پریشان ہیں ہماری بچی کھاتی نہیں۔ تو آپ ان کی بچیوں کی ڈائٹ کا خیال شروع دن سے ہی رکھیں، انہوں نے بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہے تو ان کی ڈائٹ میں ان کی اچھی خوراک میں شامل کریں ہر چیز، دودھ، انڈا، اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال، فروٹس کا استعمال۔ پیریڈز کے سلسلے میں آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ اگر بچی کو 15 سال کی عمر تک پیریڈ سٹارٹ نہ ہو، اگر اس کی ماہواری کے ایام 7 دن سے زیادہ ہوں، ماہواری کا درد بہت زیادہ اور میڈیسن سے بھی ٹھیک نہ ہو، معمول کے مطابق زیادہ پیڈ یوز کر رہی ہو، درد زیادہ ہو اور شدید ماہواری کی وجہ سے اسکول یا دوسری سرگرمیاں چھوڑ رہی ہوں۔ پیریڈ سے ہر لڑکی کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ کافی طویل وقت سے لوگ اس بات کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور اسے شرمندگی کا موضوع مانا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو جب پہلی بار پیریڈز آتے ہیں تو ان کی انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے وہ کافی گھبرا جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ بڑی ہوتی بیٹی کو اس کے جسم میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں پہلے سے آگاہ کریں، اسے سمجھائیں تاکہ عین وقت پہ آپ کی بیٹی کو کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ غسل کرنے کا طریقہ، پاک ہونے کا طریقہ یعنی ناپاکی دور کرنے کا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ جو زیر ناف اور انڈر آرمز کے بال ہیں انہیں ریموو کرنے کا طریقہ بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ سینہ ہے اسے کور کر کے کیسے رکھنا چاہیے یہ بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ کچھ پیرنٹس یہ بھی دیکھی گئی ہیں، مدرس کو ایسے دیکھا گیا ہے بچیوں کے سینے کے ابھار بڑھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں ایسی پھر رہی ہوتی ہیں بغیر دوپٹے کے، کوئی چیز وہ نہیں ہو رہی ہوتی، انہیں فیل ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی باڈی میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مدرس کی ارسپانسبل مدرس ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتی اور دوسرے لوگ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کو اتنے سے خود سے کور کرنا سکھائیں، صحیح سے اٹھ کے بیٹھنا سکھائیے، یہ دیکھنا سکھائیے کہ کہیں ان کے کپڑے خراب تو نہیں۔ اگر پیریڈز کے دوران بار بار پیڈ چینج کریں گی جلدی تو پھر ان کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں آپ بچوں کو بیٹھا کے اچھی طریقے سے سمجھائیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، نیچے کمنٹ میں بتائیے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔